صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں چین کی ترقی دنیا کے لیے مثبت قدم ہے۔ چینی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ چین کی ترقی سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں، چین کا عروج مثبت پیش رفت ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ چند دہائیوں میں چین کی تیز رفتار ترقی اور تبدیلی نے بہت متاثر کیا ہے۔ آئی ایم ایف کا تجزیاتی مشن پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گیا۔ آئی ایم ایف مشن نے گورننس اور کرپشن سے متعلق تشخیصی جائزہ مکمل کر لیا۔ آئی ایم ایف نے انتظامی امور میں شفافیت کے لیے ڈیٹا مرتب کیا۔ پاکستان میں قیام کے دوران آئی ایم ایف کے وفد نے چیف جسٹس سمیت 19 مختلف وزارتوں اور محکموں کے حکام سے ملاقاتیں کی۔ آئی ایم ایف ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی حکام نے آئی ایم ایف وفد کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ آئی ایم ایف وفد کو عدالتی اصلاحات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آئی ایم ایف وفد کو پراپرٹی رائٹس پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایم ایف کا وفد مارچ کے آخری ہفتے میں پاکستان آئے گا۔ آئی ایم ایف کے ماہرین گورننس پر سفارشات مرتب کر کے لائیں گے۔ آئی ایم ایف ماہرین کے دورے کی تفصیلی رپورٹ جولائی میں جاری کی جائے گی۔ آگے بڑھیں گے۔ مجھے پارٹی سے پہلی بار نہیں کم از کم تیسری بار نکالا گیا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں مجھے بانی پی ٹی آئی نے نہیں نکالا، سلمان اکرم راجہ اینڈ کمپنی نے مجھے گرایا۔ شاید پارٹی میں میری مقبولیت سے لوگ جیلس ہیں۔ مجھے نکالنے سے متعلق بیرسٹر گوہر کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بیرسٹر گوہر، علی امین اور اسد کیسر کے خلاف بھی پارٹی میں سازش ہو رہی ہے۔ مزید کہا پارٹی میں رہوں یا نہیں بانی کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ اپوزیشن رہنما محمود اچکزئی کا حکومت کے ساتھ کمیٹیز میں نہ بیٹھنے کا اعلان، پی ٹی آئی سے بھی کمیٹیاں چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ محمود خان اچکزئی نے قومی اسمبلی کی کمیٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ محمود خان اچکزئی نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر نے بے ایمانی کی۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اسمبلی میں بیرسٹر گوہر جیسے شریف آدمی کو بولنے کا موقع نہیں دیا اور شیر افضل مروت کو بات کرنے کی اجازت دے دی کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف بولیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بچے نہیں بڑے کھلاڑی ہیں، گندی مچھلی کو گدلے پانی میں بھی پہچان لیتے ہیں۔ تحریک آئین تحفظ کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اپوزیشن اتحاد پر مشاورت کی گئی۔ محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ طور پر اپوزیشن اتحاد کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ محمود اچکزئی کا کہنا تھا پاکستان آئین کی سربلندی سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا عوام کی بہتری کے لیے اتفاق رائے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس موقع پر اخوان زادہ حسین اور ریاض احمد شامل تھے۔ اس کے علاوہ ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری، محمد سلمان گوری، سینیٹر کامران مرتضی، مولانا اسد محمود، مولانا اسجد محمود بھی موجود تھے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری سے پہلے گورنر فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات خوشگوار موڈ میں ہوئی جو 10 منٹ تک جاری رہی۔ گورنر نے مذاق میں وزیر اعلیٰ سے سوال کیا کہ پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے، شیر افضل مروت کو بھی نکال دیا، ان سے ہمدردی ہے۔ گورنر فیصل کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کی حکومت نے اپنے ہی خلاف ثوابی میں جلسہ نہیں کیا، جس پر وزیر اعلیٰ غیر معمولی طور پر مسکراتے رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور گورنر کی ملاقات پر وضاحت سامنے آ گئی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ملاقات کے دوران سیاسی امور پر گفتگو نہیں کی گئی۔ ثوابی جلسے یا پارٹی امور پر قیاس آرائیاں مناسب نہیں۔ اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کے لیے گورنر ہاؤس سے من گھڑت باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر خطوط کی انٹری، کہیں ججز خط لکھ رہے ہیں تو کہیں سیاستدان۔ خط و کتابت مسائل کا حل نکالنے میں مددگار ثابت ہوگی کہ نہیں، جانتے ہیں زاہد راؤ کی اس رپورٹ میں۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، جدید دور میں ایک بار پھر خطوں کا زمانہ لوٹ آیا، کہیں ججز کے خطوط تو کہیں سیاستدانوں کے۔ آخر ان خطوط کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا یا نہیں، آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ۔ اچھے انداز میں خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں فوج کی قربانیوں کا اعتراف ہے اور فوج اور عوام کے درمیان کسی صورت خلیج نہیں ہونے چاہیے، تو سارے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس میں خلیج نہ ہو۔ جب تک وہ خط پڑھ نہیں لیتے ہم خط لکھتے رہیں گے اور ایک دن کو خط پڑھنے پڑیں گے۔ خط میں ہے کیا؟ ہم نے تو پاکستان کے عوام کی تکلیف کے بارے میں بتایا، پاکستان کے ایشوز کے بارے میں بتایا۔ جتنے لوگ بھی خط لکھ رہے ہیں نا، سارے ہم خیال ہیں، ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ انہیں وہ نظام چاہیے جس میں کسی سے پوچھا نہ جائے۔ اب پبلک کے ساتھ وہ کریں، ڈیل کریں، مسائل جہاں پہ نکلیں گے حل نکلے گا وہ پبلک کے ساتھ نکلے گا یا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سے حل نکلے گا۔
ان کو اتنا ریلیونٹ مت بنائیں کہ ان کو جو ہے نا وہ خطوط لکھنے پڑیں. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا خطوط سے کوئی رزلٹ نکلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان سب سے بڑی جگہ ہے پالیٹیشین کے لیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے. اگر پارلیمان میں بیٹھ کر کوئی مذاکرات ہوں گے ان کا رزلٹ بھی بہتر ہوگا اور ملک کی ترقی کا اس میں بہت بڑا ایک سلسلہ چل پڑے گا. اپوزیشن اراکین کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خط لکھنے کا مقصد پاکستان کی عوام کے مسائل کا حل نکالنا ہے، جبکہ حکومتی اراکین کہتے ہیں کہ خط ججز لکھیں یا پھر سیاستدان، کوئی حل نہیں نکلے گا. اصل حل پارلیمنٹ کے پاس موجود ہے. ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ایوان میں بیٹھ کر بات کریں. کیمرامین محمد بابر کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط لکھنے کا مطلب پنجابی میں بتاؤں تو ترلے کرنے کی آخری حد ہے. خط کا مفصل جواب وصول کنندہ کی جانب سے آ چکا ہے. یہ خط انہی خطوط کی ایک کڑی ہے جب ان کی صوبوں میں حکومت تھی اور وزیر خزانہ شوکت ترین ملک کو ڈیفالٹ کروانے پر تلے ہوئے تھے. ماضی میں بھی ان کی کوشش رہی کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے. بانی پی ٹی آئی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، عدالتوں میں تقسیم اور معاشی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں. آج ان کے حالات دیکھ لیں کہ عمر ایوب اب IMF کو خط لکھ رہے ہیں. سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعتوں کو پرامن جلسے منعقد کروانے کی اجازت سے متعلق قرارداد منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی. سینٹ سے انسانی اسمگلنگ سمیت دیگر قانون بھی منظور کرا لیے گئے. شہری رحمان کی زیر صدارت سینٹ اجلاس اپوزیشن اراکین نے فلور نہ ملنے پر ایوان میں شور شرابہ کیا. کورم کی کمی کے باعث اجلاس ملتوی کرنا پڑا. سینیٹر شبلی فراز نے قرارداد پیش کی اور کہا کہ ملک میں کہیں بھی پرامن جلسہ ہو تو اجازت دی جانی چاہیے. پرامن جلسہ PTI سمیت تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ پنجاب حکومت کا معاملہ ہے، ہم صوبائی حکومت کو مجبور نہیں کر سکتے. اس مسودہ کو آئین اور قانون سے مشروط کیا جائے. PTI نے وزیر قانون کی تجویز مسترد کی. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ حکومت اور اتحادی جماعتوں کو جلسوں کی کوئی پابندی نہیں، پابندی PTI پر ہے اور اس قرارداد کا متن تبدیل نہیں ہوگا. سینیٹر ہدایت اللہ کا کہنا تھا کہ وہ احتجاجی جلسہ نہیں، ANP کے قائدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلسہ پرامن چاہتے تھے. شبلی فراز نے قرارداد پیش کی جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. انسانی سمگلنگ کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2025 اور امیگریشن آرڈیننس 1979 میں مزید ترمیم کا بل بھی سینٹ سے منظور کرا لیا گیا. سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے ترقی پا کر تعینات ہونے والے 6 نئے ججز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے نئے ججز سے عہدے کا حلف لیا. عہدے کا حلف لینے والے ججز میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس صلاح الدین پنہور شامل. اس کے علاوہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی بطور قائم مقام جج سپریم کورٹ کا حلف لیا. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے حلف لیا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات ہونے والے 7 نئے ججز نے حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے عدالت عظمیٰ میں تعینات ہونے والے 6 مستقل اور ایک قائم مقام جج سے حلف لیا. حلف برداری تقریب کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی صحافیوں سے دلچسپ غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. سپریم کورٹ میں حلف برداری تقریب کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ سے صحافی نے سوال کیا، کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے. جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا کہ مقدمات نمٹانے کی شرح دیکھ لیں، کس کے کتنے فیصلے قانون کی کتابوں میں شائع ہوئے، سب سامنے ہے. تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابھی تو حلف برداری کے بعد چائے پینے آیا ہوں. صحافی نے سوال کیا، سنا ہے کہ آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا کہ ریفرنس جب آئے گا تب دیکھی جائے گی، کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہونا، اللہ مالک ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں ہے. کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہیں آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں. تمام ججز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اکٹھے چائے بھی پیتے ہیں. جسٹس منصور شاہ سے پوچھا گیا کہ سر کیا دیگر ججز بھی آپ کے ساتھ ہیں. جسٹس منصور شاہ نے جسٹس ثقیل عباسی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھیے ہے نا. صحافی نے سوال کیا کہ یہ تو یہاں چائے پینے آئے ہیں. جسٹس ثقیل عباسی بولے، آپ پھر شاید مجھے جانتے نہیں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی بھی تقریب حلف برداری میں شریک تھے. ان کے علاوہ اٹارنی جنرل، وکلاء، لا افسران اور عدالتی اسٹاف نے بھی تقریب حلف برداری میں شرکت کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پر ایڈوکیٹ لکھنے کو غیر قانونی قرار دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب میں جسٹس طارق جہانگیری نے کہا کہ آج کے وکلاء کو بہت آسانی ہے، اس کے باوجود وکلاء کیس کی تیاری کے بغیر عدالت آتے ہیں. ہائی کورٹ کا کیس ہمیں ملتا تو ساری رات تیاری کرتے تھے.
انہوں نے مزید کہا کہ کبھی کسی عہدے کے لیے سفارش نہیں کروائی۔ نمبر پلیٹوں میں وکیل، ایڈوکیٹ، لائر لکھا ہوا یہ بھی ان ایتھیکل ہے۔ اس میں بھی لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ میں یہ مس کنڈکٹ ہے کہ اپنی نمبر پلیٹ کے اوپر، تو اس لیول کا یہ ڈگنیفائڈ پروفیشن ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مہربانی کی ہے کہ آپ کی اسپیشل کورٹس، آپ کی ہائی کورٹ، سارا کچھ آپ کا ایک شہر میں آ گیا ہے اور واکنگ ڈسٹنس پہ ہے۔ آپ یہاں سے ڈسٹرکٹ کورٹ بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے اسپیشل کورٹ بھی جا سکتے ہیں، اور جو مسائل ہم نے فیس کیے ہیں، اگر آپ ایک کورٹ میں کیس لے لیتے تھے تو باقی سارے کیسز ہمارے ایڈجرن ہوتے تھے، کئی لائر اپیئر ہوتے ہیں، تو ان کے پاس بالکل تیاری نہیں ہوتی۔ میرا سب سے بڑا گریویس یہی ہے، کیونکہ میں 8 دن تک جب وکیل تھا تو کبھی بھی کورٹ میں بغیر ٹیکسٹ بک کے، بغیر ججمنٹ کے میں کبھی پیش نہیں ہوا۔ دوسری جانب بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ ججز کی سینیورٹی کے معاملے میں سیاست کی بو آ رہی ہے۔ چیف جسٹس کو IMF سے مجبوراً ملنا پڑا، حکومت نے عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے PTI رہنما نے کہا پاکستان میں نفرت کا طوفان برپا ہے، حکومت نے لوگوں سے پرامن احتجاج کا حق بھی چھین لیا، اگر پرامن احتجاج کا حق نہیں ہوگا تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ سوشل میڈیا پر فیک نیوز کے نام پر پیکا ایکٹ لاگو کر دیا گیا، 26ویں آئینی ترمیم میں بھی خرابیاں ہیں۔ جب یہ ذمہ داری ایک انسٹیٹیوشن پہ ڈال ہی دی، کیونکہ جو بھی پاکستان کی انسٹیٹیوشن ہے مجبوراً ان کو اب ذمہ داری اپنی پوری کرنی پڑے گی، چیف جسٹس صاحب کو مجبوراً ملنا پڑا۔ چیئرپرسن، نفرت کے طوفان پاکستان میں پوری طرح برپا ہیں، قوم پس رہی ہے، لوگ ناراض ہیں، ان کی منتخب حکومت جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں بنائی گئی، ان کا ایک حق کا احتجاج تھا، وہ احتجاج کا حق ان سے چھین لیا گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ آج ایک ریزولوشن پاس کر دی ہماری سینٹ نے کہ احتجاج کا حق ہونا چاہیے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں کی فراہمی کے اعلان پر پاکستان کو تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا مقبوضہ کشمیر میں 2 نوجوانوں کو شہید کیے جانے اور شہداء کی جائیدادوں پر قبضے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سلامتی کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے، جس کے لیے وہ 18 فروری کو نیو یارک جائیں گے۔ مزید کہا کہ کالعدم TTP کی افغانستان میں موجودگی ایک سنگین مسئلہ ہے، پاکستان مسلسل افغانستان سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی حق خود ارادیت کا خواہاں ہے، پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ فلسطین کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔